وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نبا کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے ان لوگوں کو بیان فرمایا کہ جو آخرت اور قیامت کا یقین نہیں کرتے، جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے انجام کو بیان کیا۔ اب ان کے مقابلے میں متقین کا ذکر ہے۔ متقین سے مراد یہاں وہ لوگ جنہوں نے قیامت اور آخرت کو حق اور سچ مانا اور اللہ کی آیات کو، اللہ کے پیغمبر کو، سب کو یقین کے ساتھ قبول کیا اور آخرت کی تیاری کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے تو یقیناً کامیابی ہے، کامرانی ہے ان کے لیے، عزت ہے ان کے لیے، آخرت میں اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے ان کے لیے۔ حدائق و عنابا، ان کے لیے تو باغات ہیں۔ حدائق جمع یعنی کوئی ایک باغ نہیں، ایک باغ کو تو عربی میں حدیقہ کہتے ہیں، حدیقہ۔ حدائق یعنی بہت سے باغ ہیں ان کے لیے۔ وعنابا، اور انگور ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، خاص پھل ہے۔ اس کی شراب وہ پسند کرتے تھے مکہ کے لوگ، لیکن یہ ایسی شراب ہوگی آخرت میں کہ جو پاکیزہ ہوگی۔ وکواعب اترابا، اور ان کے لیے ہم سن لڑکیاں ہوں گی، ان کی ہم عمر، آپس میں بھی ہم عمر، اور جنتی مردوں کے بھی ہم عمر ہوں گی۔ وکاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے ان کے لیے۔ یعنی یہ سارے انعامات اور نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی جو آخرت کا یقین کرنے والے ہیں اور اس کی تیاری کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں اپنی زندگی اس احساس کے ساتھ بسر کر رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت کی دیکھیں یہ بڑی اہم نعمت ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ دنیا میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کو اللہ نے جنت کی نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ لغو، بات اور جھوٹ۔ تو فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں اہل جنت نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات۔ ہم یا دنیا میں احتیاط نہیں کرتے، لغو باتوں کو بڑی یعنی دل جمی کے ساتھ، شوق کے ساتھ سنتے ہیں، مزے لے کر سنتے ہیں، جبکہ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ہے کہ وہاں کوئی لغو بات سننے کو نہیں ملے گی، کوئی جھوٹی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا یہاں بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے لغویات سے اور جھوٹی باتوں سے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی جیسا انہوں نے دنیا میں رویہ اختیار کیا ویسا ہی اللہ ان کو وہاں پر بدلہ دے گا۔ اور فرمایا عطاء حسابا، اور بہت کافی ان کو بڑھ کر دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے اعمال کے مطابق ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا، ان کو نوازے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ رب کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ وہ مالک بھی ہے ان سب چیزوں کا اور حکمران بھی ہے ان سب چیزوں کا، اور ان سب کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی نشو و نما دے رہا ہے اس کائنات کو، جو سنبھالے ہوئے ہیں اس کائنات کو۔ تو رب کے مفہوم میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں
کہ وہ ان کا مالک بھی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے اور ان سب پر حکمران بھی ہے، وہ سب چیزوں پر، آسمان اور زمین میں اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے۔ اور رحمان، وہ رحمان ہے، یعنی اس صفت کو اس نے بہت اپنے لیے لازم رکھا ہے، اور اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر جس صفت کو لازم رکھا ہے وہ رحم کی صفت ہے۔ اور لا یملکون منہ خطابا، اور اس کے سامنے، اس کے دربار میں کسی کو بات کرنے کا بھی یارہ نہیں ہوگا کہ کوئی ناحق بات کہہ سکے، کوئی جھوٹی بات کہہ سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن تو ایسا ہوگا کہ روح اور فرشتے صف بنائے کھڑے ہوں گے اس کے سامنے۔ روح سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لہٰذا ان کا علیحدہ سے یہ نام لیا ہے کہ وہ روح اور باقی فرشتے سب کے سب اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، یعنی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی غلط بات نہیں کہہ سکے گا۔ الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، یعنی وہاں بات بھی رحمان کی اجازت سے کر سکے گا۔ وقال صوابا، اور بولنے والا ٹھیک ٹھیک بات کہے گا، کوئی غلط بات نہیں کہہ سکے گا وہاں۔ ذالک الیوم الحق، تو اے لوگوں یقین کرو اس بات کا کہ وہ برحق دن ہے، یعنی قیامت کا دن ضرور برپا ہونے والا ہے، اس کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی زبردستی نہیں ہے، اختیار ہے تمہیں، دونوں راستے تمہارے لیے واضح کر دیے گئے ہیں، دونوں کا انجام بیان کر دیا گیا ہے، پس اب جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ اپنا بنائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اور ہم نے تمہیں قریب ہی آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ قریب کے عذاب سے مراد یہ قیامت ہی ہے، اور یہ بہت قریب ہے، یعنی دور نہیں ہے۔ انسان کے لیے وقت کا تعین صرف زندگی میں ہی ہے، اور مرنے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو چاہے ہزاروں سال گزر جائیں تو پھر وہ یہی سمجھے گا کہ بہت تھوڑا وقت اس کیفیت میں رہا ہوں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان دیکھ لے گا وہ سب کچھ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو کچھ اس نے اعمال اپنے آگے بھیجے ہیں ان سب کو وہ پالے گا اور دیکھ لے گا کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ میرا ہی کیا دھرا ہے، کسی اور نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے، لہذا عمل کرتے وقت سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس روز کافر کہے گا، یعنی جس نے دنیا میں اس دن کو ماننے سے انکار کیا، اس کی تیاری نہیں کی، اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، تو ایسا کافر کہے گا اس دن یا لیتنی، اے کاش کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، یعنی جب میں مر گیا تھا زمین میں مٹی بن گیا تھا تو میں مٹی ہی رہتا اور دوبارہ پیدا نہ کیا جاتا کہ میں اس برے نتیجے کو دیکھتا، برے انجام کو بھگتتا، کیونکہ یہ انجام پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کی سزا ہے، تو اس وقت پچھتانے سے پھر کیا فائدہ۔ دنیا میں انسان اپنے رویے کو درست رکھے، اپنے اعمال کی فکر کرے اور آخرت کی تیاری کرے، یہی ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اے پروردگار،
تیرا یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اب ہمارے قریب آ لگا ہے۔ یا اللہ تیرا احسان اور کرم ہے، تو مجھے ایک مرتبہ ہمیں پھر یہ موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے اندر تقوی کی آبیاری فرما، جو اس کا مقصد ہے۔ یا اللہ ہمارے اندر تقوی کو مضبوط بنا۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آمین۔